نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور یہ دوسرا عشرہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اہل ایمان کے لیے مغفرت اور بخشش کا عشرہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس امت مرحومہ کے لیے نیکی کے اتنے اسباب جمع فرمائے کہ کوئی غریب، امیر، دیہاتی، شہری، مالدار، غیر مالدار، کوئی بھی آدمی اگر نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے نیکی کرنے کے بہت بڑے مواقع ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو تربیت فرمائی، اس تربیت کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے جس ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ عرب کا ایک چھوٹا سا جزیرہ نما جس کو کہتے ہیں، جزیرۃ العرب۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ پر مبعوث ہوئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، اس وقت اس خطے کی حیثیت پوری دنیا میں کوئی نمایاں حیثیت نہیں تھی، نہ کوئی اعلیٰ وہاں کی تہذیب تھی، نہ کوئی وہاں اعلیٰ ثقافت تھی، نہ اس جگہ میں کوئی بہت زیادہ معدنیات کا نام و نشان اس وقت تھا، اور نہ ہی اسی طرح سے کوئی اور ترقی تھی کہ جس کی وجہ سے دنیا کی کشش اس جگہ کی طرف۔ ایک چیز بیت اللہ کا گھر موجود تھا، سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان میں۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کا دیدار کرنے کے لیے کچھ لوگ آ جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں چین کی تہذیب بلندی پر، عروج پر تھی۔ فارس کی تہذیب وہ ایک بڑی دنیا کی تہذیب سمجھی جاتی تھی۔ روم کی تہذیب ایک بڑی تہذیب سمجھی جاتی تھی، اور ہند کی تہذیب، یہ دنیا کی بڑی تہذیبیں تھیں جن کو لوگ پڑھے لکھے، شائستہ لوگ، اچھے لوگ، سمجھدار لوگ کہا جاتا تھا۔ جن جگہوں کے میں نے نام لیے ہیں، یہاں کے لوگ جو ہے وہ لوگ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ کہلاتے تھے، سمجھدار لوگ کہلاتے تھے۔ باقی یہ جو جزیرہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس جزیرے والے یہاں کے رہنے والوں کو عام طور پر بدو کہا جاتا تھا۔ بدو دیہاتی، گنوار، جن کے پاس تہذیب نہیں ہے،
جن کے پاس ثقافت نہیں ہے، تعلیم کے نام و نشان سے بھی ناواقف، امی، ان پڑھ، لکھنا پڑھنا کسی کو آتا ہی نہیں، قلم اور کاغذ کا کوئی نام نہیں جانتا، ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ کیا چیز بنیاد تھی؟ بنیاد رسول اللہ نے قرآن مجید کو بنایا، اور اس قرآن مقدس کو ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بنایا، اور ان کے ذہنوں کی اصلاح ایسی ہوئی، دلوں کی اصلاح ایسی ہوئی، دماغوں کی اصلاح ایسی ہوئی، سوچوں کی اصلاح ایسی ہوئی کہ اس جزیرے کے یہ جو بدو لوگ تھے، چند سالوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا پر غالب کر دیا، اور پوری دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، یہاں تک کہ اس وقت کی سب سے بڑی تہذیبیں، روم اور فارس کی تہذیبیں بھی، وہ بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ تمہارے پاس کون سی طاقت ہے؟ کیا چیز تھی؟ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ انہوں نے اس کو بنیاد بنایا، انہوں نے تعلیم کا آغاز قرآن سے کیا، تربیت قرآن سے حاصل کی، رہنمائی قرآن سے حاصل کی، سیکھا قرآن مجید سے، گنگنایا قرآن مجید کو۔ وہاں ایک چیز اور تھی جو ان کی خوبی تھی، اپنی زبان پر بڑے سخت تھے، اور اپنی زبان پر سخت متعصب تھے تو بدو، جن کو دنیا گنوار کہتی تھی، لیکن پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے بولنا ہم ہی جانتے ہیں، باقی کسی کو بولنا آتا ہی نہیں۔ عرب، اس پر انہیں فخر تھا، اپنی زبان پر انہیں ناز تھا، اور اپنی زبان پر ایسا عبور تھا کہ ایک مجلس میں ایک جوان کھڑا ہو جاتا، ایک بچہ کھڑا ہو جاتا جو ابھی ابھی بلوغ کو پہنچا ہے، کھڑے کھڑے سینکڑوں اشعار کہہ دیتا۔ کوئی کہتا ہے اس گھوڑے کی تعریف کرو، تو وہ گھوڑے کی تعریف وہ نظم میں کرتے تھے، نثر نہیں کرتے تھے۔ نظم، لڑائی میں آمنا سامنا ہے دشمن، ایک تو ہے کہ پہلے سے کوئی قصیدہ لکھ کر لائے، سوچ کر لائے، نہیں 6 دن سے ایک نظم تیار ہو رہی ہے، نہیں، یہ معاملہ نہیں۔ سامنا دشمن سامنے ہے اور لڑائی کا موقع ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، فل بدی بغیر سوچے سمجھے کھڑے کھڑے سینکڑوں اشعار کہہ دیتے تھے۔ ایسا ان کو اپنی زبان پر عبور تھا اور فخر بھی تھا۔ وہ امرؤ القیس ایک مشہور شاعر ہے، 7 معلقات، 7 قصیدے بیت اللہ کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، اور جن قصیدوں کو پڑھتے تھے لوگ، اور خاندانوں کو ناز تھا کہ یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے امرؤ القیس جس نے یہ قصیدہ کہا ہے، جس نے یہ نظم لکھی ہے، ہمارے خاندان کا ہے، فخر کرتے تھے۔ اس کا قصیدہ پہلے نمبر پر تھا امرؤ القیس، اور یہ اس نے قصیدہ کب کہا تھا؟ یہ جب پیدا ہوا اور بولنے لگا، پھر جناب ہوش و آواز سنبھالا، تو اس نے کبھی بھی شعر نہیں کہا۔ تو اس کے باپ کو شک ہونے لگا نسب پر کہ یہ میرا نہیں لگ رہا، اور اپنے ایک نوکر سے کہا، تلوار ہاتھ میں دی، کہا لے جاؤ پہاڑ کے پیچھے لے جاؤ، اس کو قتل کر گیا، اور لے گیا اس کو۔ تو وہ لے گیا، تو وہاں جا کے جب تلوار اس نے نکالی تو اس نے پوچھا کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ تیرے باپ کو تیرے نسب پر شک ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو نے آج تک کوئی شعر نہیں کہا، باپ تیرا بڑا شاعر ہے اور تو نے کوئی شعر نہیں کہا۔ کہا بس اتنی سی بات ہے؟ کہا لکھو۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس نے وہ قصیدہ لکھوایا، قفا نب کے من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول محروم۔ ایک مشہور قصیدہ ہے، یہ بڑا لمبا قصیدہ ہے جو بیت اللہ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اور اس کی بہن کو اپنے بھائی کے کلام پر اتنا فخر تھا، اتنا ناز تھا کہ وہ اسی کا کلام پڑھتی تھی، باقی کسی کا کلام نہیں پڑھتی تھی۔ اور جب قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی سورہ ہود کی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
آپ نے تو سنی ہوگی، ہم نے بھی پڑھی، ہم نے بھی سنی ہے، ہمیں کیا معلوم اس کی چاشنی کیا ہے۔ اس کی بہن نے اس آیت کو سننے کے بعد اپنے بھائی کا قصیدہ کلام پڑھنا چھوڑ دیا، کا فیل ہے میرے بھائی کا کلام اس کلام کے سامنے۔ صرف ایک آیت، ایک آیت، آپ دیکھیں اس میں کیا طاقت ہوگی۔ وہ صرف ایک ہے جو میں نے پڑھی ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ میں سنا دیتا ہوں، ترجمے میں کوئی چاشنی آپ کو نہیں لگے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نافرمانوں کو ڈبو دیا، غرق کیا، اس کے بعد اللہ نے حکم آیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ، اے زمین، ابلعی ماءَکِ، نگل جا اپنے پانی کو، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، وَيَا اسمان تو تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، پانی خشک ہو گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ کے عذاب کا فیصلہ پورا ہوا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جودی پہاڑ پر جا کر کشتی ٹھہری، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ ان ظالموں کے لیے آج تباہی ہو گئی ہے۔ یہ تو صرف میں نے ترجمہ آپ کا سنا۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہن نے اپنے بھائی کا کلام پڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! دنیا کا سب سے بلند ترین، سب سے مضبوط ترین، سب سے نیچے تہ تک گیا ہوا پہاڑ لے کر آؤ، اس پہاڑ کے اوپر اگر قرآن نازل ہوتا، قرآن خود بیان کر رہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ای جبل عظیم، دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے جیسا ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا، تو وہ قرآن، وہ پہاڑ اس کی ہیبت سے، اس کے خوف سے، اس کے رعب اور دبدبے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا طاقت ہے اس میں! چونکہ ہماری زبان نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں اس کی چاشنی نہیں پتہ چلتی، ہمیں اس کا لطف نہیں معلوم۔ آپ پڑھیں اس کو، پھر لذت سے پڑھیں، مزے لے کے پڑھیں۔ ابھی آپ نے یقیناً پورا از اول تا آخر حافظ عبدالرشید صاحب کی زبان سے سنا، کیا لطف آیا ہوگا۔ اس کے بعد ابھی آپ نے سنا، بچے سے سنا، کس قدر لطف والی محفل اور مجلس تھی۔ معنی نہیں سمجھ رہے تھے لیکن ہر آدمی محظوظ ہو رہا تھا اس سے۔ پھر جو اس کا معنی سمجھے، پھر جو اس کی فصاحت کو سمجھے، پھر جو اس کی بلاغت کو سمجھے، پھر جو اس کی چاشنی کو سمجھے، پھر جو اس کی طاقت کو سمجھے، جب وہ سمجھنے والا دل اس کو پڑھتا ہے تو کیسا اسے اثر لے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ان بدوؤں کو، ان عرب لوگوں کو نہیں بدل سکتی تھی، قرآن نے ان کو بدل دیا۔ کوئی طاقت ان کو نہیں بدل سکتی تھی۔ مرنا مارنا، لڑائی ان کے ہاں تصور مت سمجھو کیسا تھا۔ ایک ایک بات پر، معمولی بات پر لڑائی، تلوار سیدھی، مرنا مرانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ایسے موت کو سمجھتے تھے جیسے شراب پیتے، ایسے وہ موت کو گلے لگاتے تھے۔ کوئی ان کو ڈرائے، کوئی ان کو دھمکائے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، انہیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایسی جنگجو اور بہادر قوم تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! صرف اس بنیاد پر ایک عورت کی اونٹنی کسی دوسرے کے باغ میں چلی گئی، اور اونٹنی تو کھڑے درختوں سے پتے نوچتی ہے، وہ پتے نوچتے نوچتے وہاں کسی کبوتری کے انڈے تھے، وہ گھونسلہ گر گیا، انڈے گر گئے تو اس باغ کا جو مالک آیا اس نے اس اونٹنی کو تیر مارا اور ہلاک کر دیا۔ اونٹنی کا مالک آیا، اس مالک جو عورت تھی بسوس، اس کا نام بسوس ہے، اس کا بھانجا آیا، اس نے اس کو مارا۔ 40 سال تک لڑائی لگی رہی اس بنیاد پر، 40 سال تک ہزاروں جانیں کھا گئی وہ لڑائی۔ ایسے لوگ تھے، ان لوگوں کو قرآن نے بدلا ہے۔ اللہ اکبر! میں ایک واقعہ سناتا ہوں، کس طرح سے قرآن نے ان کو بدلا، کیا چیز تھی ان کے پاس، کیا اس سے اثر لیا انہوں نے۔ حضرت
خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کا مطلب اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرنا۔ اسلام لانے کا مطلب کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ اسلام لانے کا مطلب اپنے آپ کو مصائب میں دھکیلنا ہے۔ اسلام لانے کا مطلب کہ یہ گرم سلاخیں لوہے گرم کر کے مشرکین آپ کے جسموں کو داغیں گے، یہ سب پتہ تھا۔ اسلام لے آئے، جب اسلام لائے مشرکین نے گرفتار کر لیا، اور گرفتاری کے بعد اعلان یہ ہوا کہ خبیب بن عدی کو آج پھانسی دی جائے گی۔ اللہ اکبر! پھانسی کہاں دی جائے گی؟ حرم سے، حدود حرم سے باہر نکال کے تنعیم میں لے گئے، جو حدود حرم سے باہر حرم کا احترام کرتے تھے، وہاں پھانسی دی جائے گی۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کوئی روک نہ سکے۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پھانسی کا اعلان سنایا گیا تو انہوں نے فرمایا مجھے موقع دو، میں وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کروں۔ لوگوں نے کہا کرو۔ 2 رکعت نماز نفل، ہلکی سی نماز پڑھی، مختصر سی، لمبی نہیں پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمانے لگے کہ میرا جی تو چاہ رہا تھا میں نماز کو لمبا کروں، لیکن اس لیے نہیں لمبا کیا کہ تم یہ کہو کہ موت سے ڈر گئے، اس لیے نہیں لمبا۔ ایسے ان کو موت عزیز تھی۔ تو پھر مشرکین نے ہر طرح سے کوشش کی کہ اسلام سے پھر جائیں تو ہم چھوڑ دیں گے، کہا نہیں۔ پھر بیچ میں کھڑا کیا ان کو، ہاتھ بندھے ہوئے، پیر چھکڑے ہوئے زنجیروں میں، بیڑیاں ڈلی ہوئی، اور چاروں طرف سے تیروں کی بچھاڑ شروع ہو گئی۔ آج کے زمانے میں آپ سمجھے چاروں طرف سے گولیاں شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے تیر لگتا گیا جسم خون سے چھلی ہو رہا، اور جب خون جسم سے بہہ رہا تھا تو سرداروں میں سے کسی سردار نے پوچھا کیا خیال ہے اگر اس وقت تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ پر تیرا نبی آئے اور اس کو یہ تکلیف دی جائے اور اس کو تیر مار کر ہلاک کر دیا جائے، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ انہوں نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے گھر میں اطمینان سے رہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ہلکا سا کانٹا چبھے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں، کسی بات نہیں، مجھے یہ برداشت نہیں۔ کہاں مار دیے جاؤ گے؟ کہا مجھے قبول۔ بالآخر تیروں کی بچھاڑ ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، سولی پر لٹکا دیے گئے۔ اللہ اکبر! ایک شخص یہ سارا منظر دیکھتا رہا اور اسے یہ منظر بڑا عجیب لگا۔ سعید بن عامر، ان کو خصوصی دعوت دی گئی تھی، یہ بھی سردار تھے، کہ آؤ آپ تماشا دیکھو۔ ایک تماشا کے لیے ان کو بھی بلایا گیا تھا، جیسے کوئی شو کرتے نا تو پھر دعوت دیتے، ان کو بھی دعوت دی۔ سارا منظر دیکھتے رہے، اس شخص کو موت سے اتنا پیار ہے، اور یہ کھڑے کھڑے لوگوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی اور تیروں سے اس کا جسم چھلنی ہو گیا، لیکن اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی بھی برداشت نہ کی۔ کیا چیز ہے؟ کس چیز نے اس کو اس دین پر، اس ایمان پر پکا کیا ہے؟ انہوں نے اسلام کے متعلق پوچھنا شروع کیا۔ کچھ باتیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے شہادت سے پہلے ان سے بھی پتہ کر لی، اور وہاں سے تنعیم سے واپس ہوئے تو آ کر مشرکین کے ایک مجمع میں، جمگٹے میں اعلان کیا کہ میں تمہاری کرتوتوں سے بری ہوں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد سیدھے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچا۔ ہجرت ہو چکی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس وقت گزرا، 40 سال کے لگ بھگ کی عمر میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر خاص رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کے مشیر خاص رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کو ایک دن نصیحت کرنے لگے،
اور کہنے لگے امیر المومنین اپنی رعایا کے ساتھ عدل سے پیش آنا اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہرگز نہ کرنا، اور آپ سمجھو اس بات کو کہ قیامت کے دن آپ سے آپ کی رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ایسی رقت آمیز باتیں انہوں نے کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا سعید مجھے آپ جیسوں کی ضرورت ہے، کیوں نہ آپ کو گورنر بنا دو کسی جگہ کا۔ سعید کہنے لگے اللہ کے واسطے مجھے اس مصیبت میں آپ نہ ڈالیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس مصیبت میں نہ ڈالیں، میں نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، کہا پھر تم جیسے لوگ اگر یہ خلافت کا بوجھ نہیں سنبھالو گے تو پھر میں کس کو دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کو انہوں نے سنا تو کہا چلو ٹھیک ہے تیار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا ایک علاقہ ہے حمص، وہاں کا گورنر نامزد کر کے بھیج دیا۔ شام میں جب یہ گورنر بن کے چلے گئے، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب برپا کیا۔ اب شام میں جب گورنر بن کے چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے جاتے رہتے تھے، شام سے حال احوال پوچھتے تھے۔ ایک وفد ایک مرتبہ شام سے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفد سے کہا کہ شام کے اندر جتنے غرباء اور مساکین ہیں ان کی فہرست مجھے بھیجو تاکہ میں ان کے لیے وظیفہ جاری کروں۔ تو شام کے جو یہ وفد تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس فہرست بھیجی، لسٹ بھیجی، اس میں غرباء کے نام پہلے نمبر پر نام سعید بن عامر کا تھا رضی اللہ، یہ گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کون ہے؟ یہ سعید۔ کون سعید؟ جو اپنے گورنر مقرر کیا۔ کہا وہ غریب ہے؟ جی وہ غریب۔ اللہ اکبر، یہ گورنری کی زندگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم تھیلے میں ڈالے اور اس وفد کو دیے کہ یہ لے جاؤ اور میرا جا کے سعید کو سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجے ہیں، عمر نے بھیجے ہیں، اپنی ضرورت میں استعمال کرو۔ وہ وفد والے لوگ تھے، وہ لے گئے، پہنچے ان کے پاس، سلام کیا، وعلیکم السلام، کہاں سے آئے؟ مدینے سے آئے۔ اچھا، حضرت عمر امیر المومنین سے ملاقات ہوئی؟ جی ہاں۔ آپ کو سلام کہا، وعلیکم السلام، پھر تھیلی سامنے کی کہ یہ آپ کو بھیجیں۔ تو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے تھیلی دیکھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندر بیوی سن رہی تھی، کہا کیا ہوا؟ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں، اس سے بڑی مصیبت ہے۔ کہا کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا دنیا ہمارے گھر میں آ گئی ہماری آخرت برباد کرنے کے لیے۔ یہ زندگی قرآن نے ان کی بدلی تھی۔ دنیا ہمارے گھر میں آ گئی ہماری آخرت برباد کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اور اس جملے کو دہراتے رہے، دنیا ہمارے گھر میں آ گئی ہماری آخرت تباہ کرنے کے لیے۔ بیوی بھی پریشان، اللہ اکبر، وہ بیوی نے مشورہ دیا، بیوی نے مشورہ دیا، اللہ اکبر، وہ بیوی بھی، اس کی زندگی بھی قرآن نے بدلی۔ اس نے یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا کر جو علاقے میں غربا ہیں ان کو بانٹ دیں۔ اسی وقت اسی مجلس میں وہ 1000 درہم تقسیم کر دی گئے، تھیلیاں بنا کر سب کے سب تقسیم کر دی، ایک پائی پیسہ اس میں سے انہوں نے خود نہیں رکھا۔ یہ زندگی قرآن نے ان کی بدلی، ایسا اللہ کا کلام ہے۔ اور اگلی اس سے عجیب بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام کا دورہ فرمایا، اور شام کے دورے میں جب حضرت عمر جاتے تھے تو اپنی رعایا سے بھی پوچھتے تھے، اور رعایا سے خاص طور پر گورنروں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ احتساب اتنا تھا، لوگوں سے پوچھا کہ گورنر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حمص والے لوگ کوفہ والوں کی طرح تھے، شکایتی تھے بہت زیادہ، شکایت لگائی کہ آپ نے جو گورنر بھیجا ہے اس کے متعلق ہمیں 4 تحفظات ہیں۔
4 شکایتیں. کیا شکایت ہے؟ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز پڑھا کر گھر چلے جاتے ہیں اور کچہری آ کے دیر سے کھولتے ہیں، بہت دیر سے 10-11 بجے آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے ہفتے میں یہ ایک دن بالکل آتے ہی نہیں، چھٹی کرتے ہیں، اتوار کا ایک دن چھٹی کرتے ہیں. تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ رات کو کچہری نہیں کھولتے. ہماری کچہریاں تو صبح 8 سے شام 5 بجے بند ہو جائیں گے، یہ رات کو کچہری نہیں کھولتے. اگر رات کو کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کوئی لٹ گیا ہے، تو وہ کہاں جائے گا؟ کچہری تو بند ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی چلتے چلتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، لہذا تبدیل کر کے دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا ہے، تو بلا کر ارشاد فرمایا کہ بھائی میں نے آپ کے بارے میں بڑا حسن ظن رکھا تھا، لیکن یہ رعایا ہے، انہوں نے شکایت کی ہے، ان 4 شکایتوں کا جواب مجھے معقول جواب دو ورنہ میں آپ کو برطرف کروں. کسی کی ملامت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو سوچتے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین، یہ شکایتیں ان کی وجہ ہے، یہ راز تھے میرے لیکن آج مجھے ظاہر کرنے پڑیں گے. پہلی جو بات ہے کہ صبح میں دیر سے آتا ہوں، میری ایک مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ میری بیوی بوڑھی ہے، اولاد میری کوئی نہیں ہے، اور وہ بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ اپاہج بھی ہے، معذور ہو گئی ہے، صاحب فراش ہے. میں صبح سویرے اس کے لیے ناشتہ تیار کرتا ہوں اور پھر اس کے جسم کے کپڑے بدلواتا ہوں، طہارت کا انتظام و اہتمام کروا کے. ایک عرصہ اس نے میرے ساتھ گزارا، تو اب میری ذمہ آ گئی ہے اس کی خدمت. خادم میرے پاس نہیں، نوکرانی میرے پاس نہیں، اور باڈی گارڈ میرے پاس کوئی نہیں، اور اولاد میری بھی نہیں، تو یہ میری مجبوری ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے جی، اس لیے تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، میں ناشتے کا انتظام کر کے ان کو بٹھا کے پھر میں آ جاتا ہوں. دوسری بات کہ ایک دن آپ چھٹی کرتے ہو، وہ کیوں؟ امیر المومنین مسئلہ یہ ہے میرے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا اور وہ ایک دن میں دھوتا ہوں، اور جب میں وہ دھوتا ہوں تو میں گھر میں بیوی کے کپڑے پہن کر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب وہ خشک ہوتے ہیں، موسم ہے سردیوں کا، شام ہو جاتی ہے خشک ہوتے ہوتے، تو اس لیے میں نہیں آ پاتا. یہ میرا وجہ ہے. تیسری بات کہ وہ رات کو آپ کہتے ہیں کہ کچہری نہیں کھولتے ہو، آپ نہیں آتے ہو، بات نہیں سنتے ہو، تو فرمایا دن میں نے اللہ کی مخلوق کو دیا ہے، رات میں نے خالق کو دی. میں ساری رات قرآن پڑھتا ہوں. بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ سارا قصہ میں نے سنایا کہ زندگی قرآن نے ان کی بدلی. میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہوں. ہاں اگر کسی کا کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی بھی پیش آ جاتا ہے، میرے دروازے پر دستک دیتا ہے، تو میں چلا جاتا ہوں، اس کی ضرورت کو سنتا ہوں. ہاں میں بیٹھتا نہیں ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دروازہ میرا کھلا ہے، کچہری میری کھلی رہتی ہے، کوئی بھی آئے بات پیش کرے تو میں تیار ہوتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تم بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی جنون تو نہیں ہے؟ کہا وہ مجھے واقعہ جب یاد آتا ہے، وہ مکہ میں جو منظر میں نے دیکھا تھا خبیب بن عدی کے قتل کا، اور وہ آج بھی میری نظروں میں جب آتا ہے، اور پھر مجھے زمانہ جاہلیت کے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اپنی نافرمانیاں یاد آتی ہیں، اللہ کا خوف اتنا ہوتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آسمان نہ پھٹ جائے، کہیں زمین نہ پھٹ جائے، اس لیے اس ڈر کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سعید بن جابر جیسے، عامر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ پیدا فرمائے. تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ان کی زندگی اس طرح سے قرآن میں بدلی، اس لیے کہ قرآن سمجھتے تھے، قرآن کا معنی جانتے تھے، قرآن کی تفسیر سمجھتے تھے، قرآن کے ساتھ شغف تھا، شوق تھا، ذوق تھا. عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر ہیں. تو ان دونوں کو رسول اللہ نے ایک مرتبہ رات کو پہرہ داری کے لیے مقرر فرمایا.
تو دونوں نے پہرہ داری میں آپس میں فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کر لیتے ہیں، آدھی رات میں پہرہ داری کرتا ہوں، آپ سو جاؤ، اور پھر آدھی رات کے بعد میں سو جاؤں گا، آپ کر لیں۔ پہلا نمبر آیا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، پہرہ داری میں بیٹھ گئی۔ عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، ان کو سلا دیا، آپ سوتے۔ جب پہرہ داری میں بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ کیوں نہ کھڑے ہو کے نفل ہی پڑھو، قرآن ہی پڑھو۔ راتیں قرآن کے ساتھ یوں گزرتی تھی، کھڑے ہو گئے، نفل شروع کی۔ دور سے دشمن نے دیکھا کوئی کھڑا ہے، اس نے تیر چلایا، سیدھا تیر آ کے جسم میں لگا، نکال دیا۔ دوسرا تیر لگا، نکال دیا۔ تیسرا لگا، نکال دیا۔ 3-4 تیر اس طرح سے لگے، نکالتے گئے۔ دشمن نے یہ سمجھا شاید کوئی لکڑی ہے، رات ہے نا، روشنی تو تھی نہیں، شاید کوئی لکڑی، کوئی درخت ہے، کوئی انسان ہوتا تو گرتا، انسان ہوتا تو ہلتا، یہ تو ہلا بھی نہیں ہے۔ اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کوئی درخت اور کوئی لکڑی ہے۔ وہ یہ سمجھ کے واپس چلا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نماز کو مختصر کیا اور سلام پھیرا، سلام پھیر کر اپنے بھائی کو جگایا کہ اٹھ جاؤ، میری حالت نازک ہو رہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ یہ تیر لگے ہوئے، تو مجھے جگایا کیوں نہیں تو نے؟ کہا میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا نماز میں، جی چاہ رہا تھا کہ ختم کرنے سے پہلے میں رکوع نہ کروں، تو ختم کی ہے تو پھر میں نے رکوع کیا، اور بھی آگے پڑھتا، لیکن بس یہ خیال آیا کہ کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے اسی حال میں، اور جو پہرہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب سونپا ہے اس میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دی اور آپ کو جائے۔ یہ ذوق تھا ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ۔ جب یہ ذوق تھا تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ لَهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، صاحب ایمان پکے سچے مومن تو یہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بہنوں، اللہ کا کلام یہ زندگی بدلنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور خاص طور پر اس مبارک مہینے، اس رمضان کے مہینے میں، اس مہینے کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی مہینے میں قرآن اترا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خود دور کیا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، رمضان میں دور فرماتے تھے، رسول اللہ ان کو سناتے، وہ انہیں سناتے۔ تسلسل سے یوں قرآن کے ساتھ آپ علیہ السلام کا اپنا اشتغال اور اپنی مشغولیت ایسی قرآن کے ساتھ تھی۔ ہر صحابی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں روزانہ ایک پورا قرآن پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اتنا نہیں کرو، اتنا اپنے آپ کو نہ تھکاؤ، تم ایسا کرو مہینے میں ایک پڑھ لیا کرو۔ کہ اللہ کے رسول میں اور پڑھ سکتا ہوں۔ کہا اچھا پھر ہفتے میں ایک پڑھ لیا کرو۔ یہ جو 7 منزلیں ہیں یہ صحابہ اس طرح سے پڑھتے تھے، اس لیے 7 منزلیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اور پڑھ سکتا ہوں۔ کہا اچھا بس پھر 3 دن میں ختم کیا کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو مطلب یہ کہ 10 پارے وہ شخص روزانہ پڑھنے والے تھے۔ کیا ذوق تھا ان کا! اور آج محروم اور بد نصیب وہ زبان نہیں ہے جو 3 آیتیں بھی نہ پڑھ پائے، جو 3 آیتیں بھی روزانہ نہ پڑھ پائے، جو 1 پارا، نصف پارا، آدھا پارا، 1 ربع بھی اگر تلاوت نہ کر پائے تو کتنی محرومی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پورے اسلام کا مدار اور بنیاد وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تمام عقائد، تمام نظریات، تمام مسائل، تمام کے تمام احکام وہ سارے کے سارے کہاں سے ہیں؟ قرآن سے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے افعال سے اور اپنے اقوال سے، اپنے ارشادات سے اور اپنے اعمال سے اس قرآن کی شرح فرمائی۔ تو اس لیے انسانوں کی ہدایت کا یہ بہترین ذریعہ ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف انا اعطیناک الکوثر بھی اگر نہیں آتی، اس کا ترجمہ بھی نہیں پتا، جس کو لٹکایا گیا تھا، جب یہ 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ کوثر نازل ہوئی، سب سے مختصر ترین سورت قرآن مقدس کی، جب وہ نازل ہوئی تو آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر لکھو اس کو، اور لکھ کے لگا کے لے آؤ۔ بیت اللہ کے ساتھ جا کے لٹکایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہر آدمی آتا اس کلام کو دیکھتا، ما ھذا الکلام، کیا شاندار کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کلام کسی انسان کا تو نہیں، چونکہ وہ کلام کی چاشنی سمجھتے تھے۔
وہ اس کے مزے کو اور اس کے لطف کو سمجھتے تھے. تو ایک انا اعطینا کل کوثر ان کے سارے کلام پر بھاری ہو گئی. اور جب سے قرآن نازل ہوا بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو اشعار کہتے تھے، قرآن کے نزول کے بعد انہوں نے شعر کے نہیں چھوڑ دیا. اب گنگناتے تھے قرآن سے، گنگناتے تھے ہر وقت قرآن زبان پر، قرآن زبان پر. آج ہمارا جوان موسیقی پر گنگناتا ہے، اس کی زبان پر گانا آ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان پر پتہ نہیں بےہودہ کیا لغویات آ رہی، اس کی زبان پر فلمی اداکاروں کی باتیں آئیں. یہ قرآن سے اس کا کیوں نہیں ذوق ہے؟ آج جوان بیٹی کا قرآن سے کیوں نہیں ذوق ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے ذوق ہے، حضرت خدیجہ کا قرآن سے ذوق تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے ساتھ ایک ذوق تھا، ساری رات کھڑے ہو کے تلاوت کیا کرتی تھی، ان کا یہ معمول تھا. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں بہت پیچھے ہم چلے گئے، اور اگر اسی طرح سے ہم جاتے رہے تو قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ سبحانہ وتعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج دیتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ قوموں کو ذلیل بھی کرتا ہے. تو آج ذلت مقدر میں کیوں ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو میں درخواست کروں گا آپ سب سے، بزرگوں سے، سب سے میری درخواست ہے، میں التجا کرنے آیا ہوں آپ سے، میری آج کی بس یہی آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں کہ قرآن کے ساتھ اپنا ذوق قائم کریں. میں آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگا، قرآن کے ساتھ اپنا ذوق قائم کریں. آج جو یہاں آپ نے سنا ہے میں کہوں گا کہ پھر سے آپ کسی حافظ کو بلائیں اور از اول تاخر پھر سے سنائیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب تراویح ختم ہو گئی ہے، تراویح تو ہے. آخری عشرہ اور زیادہ محتم بشان، عظیم الشان عشرہ ہے آخری، اس کی اور فضیلت زیادہ ہے. اس عشرے کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں ساری رات مسجد میں آپ قیام فرماتے تھے، اعتکاف آپ مسجد میں فرماتے تھے، خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی تھی. کوئی زوجہ محترمہ ایسی نہیں تھی جس نے اپنے گھر میں اعتکاف نہ کیا ہو. تمام کی تمام ازواج، 9 کی 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج گھروں میں اعتکاف کرتے. اس سے عظیم ترین کوئی عمل نہیں ہے ان دنوں کے اندر. میں مردوں سے درخواست کرتا ہوں وہ مساجد میں آئیں، اعتکاف کریں، خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کریں اور قرآن کے ساتھ ذوق قائم کریں. جو باقی ایام رہ گئے ہیں ہر آدمی یہ سمجھے کہ ایک دور میں پھر پورا کرنا ہے، پھر سے پڑھنا ہے، اور پھر پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں. اور جب آپ تلاوت کریں اور ترجمہ نہیں آتا تو کم از کم جنت کا نام جب آئے اللہ سے مانگو، اے اللہ یہ جنت مجھے عطا فرما. جب جہنم کا لفظ آئے، نار کا لفظ آئے تو آپ یہ مانگے اللہ سے، اے اللہ اس دوزخ سے، اس آگ سے اے اللہ میری حفاظت فرما. نیک لوگوں کا تذکرہ آئے، انبیاء کی سیرت قرآن میں آئے، انبیاء کا نام آئے، اللہ سے مانگو اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی مجھے توفیق عطا فرما. جہاں فرعون، حامان، قارون کا نام آئے، کافروں کے تذکرے آئیں، اے اللہ ان کے نقش قدم سے تو میری حفاظت فرما. یہ ہے قرآن کا حق. اس طرح سے پڑھنے کا حق ادا کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اس کے ذریعے سے زندگی بدلتا ہے. یہ مؤثر کتاب ہے. آج صرف اور صرف قرآن وظیفے کی کتاب ہے، قرآن مردے پر پڑھنے کی کتاب ہے. آج قرآن گھر میں افتتاح، نیا گھر بنا ہے اس کا افتتاح کرنا ہے، اس کے لیے پڑھنا ہے. آج قرآن مردہ کی قرآن خانی کے لیے پڑھنا ہے، اور دکان کا افتتاح کرنا ہے وہاں قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اور کتنی دکانوں پر تو یہ نظر آتا ہے کہ صبح تھوڑی دیر جا کر وہ تلاوت لگائی جاتی ہے، یہ مقصد ہے. اور کہیں کہیں ایسا بھی نظر آیا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ باقاعدہ سے حافظ کو پیسے ماہانہ ملتے ہیں اور وہ 10 منٹ یہاں تلاوت کرے گا، 10 منٹ یہاں کرے گا، یہاں کرے گا، یہاں کرے گا، بس یہ. اللہ اکبر. اس کے لیے دنیا ہے قرآن. قرآن شروع سے اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رہنما کتاب ہے. یہ تمہیں زندگی کے اصول سکھائے گی، یہ تمہارے عقائد کی اصلاح کرے گی، یہ تمہیں عبادات بھی بتلاتی ہے، یہ تمہیں معاشرت بھی سکھائے گی، یہ تمہیں سیاست بھی سکھائے گی، یہ تمہیں ملک کا نظام بھی سکھائے گی، یہ تمہیں پوری دنیا کے اندر غلبہ کیسے پانا ہے یہی قرآن تمہیں سکھائے گا. صحابہ نے اسی کو لیا. میں نے عرض کیا تھا شروع میں، اس ماحول میں قرآن آیا کہ جہاں کوئی تہذیب، کوئی ثقافت نہیں تھی، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، دنیا کے بدو لوگ کہلاتے تھے، لیکن قرآن کو سینے سے لگایا اور اس کو اپنی زندگیوں میں انہوں نے لایا. اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا پر ان کو غالب کیا. تو اس لیے میرے عزیز دوستو یہ کوئی ہلکا کلام نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی فضیلت کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی بڑی فضیلت کہ پہاڑ پر اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا.
اللہ نے یہ کلام ہمیں عطا فرمایا. ہم خاکی، ہم انسان، ہم زمین سے پیدا ہونے والے انسان، حقیر ذلیل مخلوق، اور اتنا عظیم الشان کلام اس کی زبان پر جاری ہو. اور جب اس کی زبان پر کلام جاری ہوتا ہے ایسا ہے جیسا کہ اللہ پاک کلام کر رہا اور یہ سن رہا ہے. اتنے بڑے تعلق، اللہ اکبر. اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ایک ایک لفظ کی، حرف کی، نقطے کی کوئی غلطی نہیں کر سکتا. پڑھتا ہے ایک حافظ، زبان نہیں آتی، ایک عرب ہے، ایک عجم ہے، ایک افریقہ کا ہے کالا، شکل کا کالا، ایک یہاں کا ہے، یہ پڑھے گا غلطی کرے گا وہ بتا دے گا غلط پڑھا. کوئی زبان کا ایک لفظ نہیں جانتے، لیکن قرآن عظیم کلام ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی طرح سے پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے اس قرآن کی قدر کرو، اپنے گھروں میں اسے پڑھو، سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.